السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ببرکت کے لیے خاص، انگن لاتعداد اور بے شمار درود و سلام ہوں آقا کائنات، سرور کائنات، امام کائنات، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ بعد حمد و ثنا حضرات سامعین مکرم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں حالات کی نزاکت کے پیش نظر انتہائی مختصر وقت میں چند ایک گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے نماز جمعہ کا فریضہ ادا کریں گے۔ حضرات، رمضان المبارک کی آمد ہے کہ رمضان المبارک کی یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مقدس میں اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی رحمت سے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرات، ان ایام اور ان حالات میں یقیناً وبا کے دور میں ہر انسان پریشان ہے، دکھ میں مبتلا ہے، پریشانی کی کیفیت ہے، حیران میں مبتلا ہے کہ کیا بنے گا، رمضان المبارک کیسے گزرے گا، کیسے عالم میں اجتماعات پہ بھی پابندی ہے، مساجد میں نماز تراویح اور فرض نماز کی ادائیگی بھی شرائط کے ساتھ مشروط ہے کہ ان شرائط کے مطابق مساجد میں تراویح اور نمازوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ حضرات، بلا شبہ دل دکھتا ہے، پریشانی کا عالم ہے، خوف کا عالم ہے، رونا آتا ہے کہ ایسے ماہ مقدس میں کہ جب لوگوں کا رشتہ اللہ سے ٹوٹا ہوا جڑتا ہے، لوگ اللہ کی بندگی کی طرف لوٹ آتے ہیں،
اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی بخششیں، اللہ کی مغفرتیں برستی ہیں، اور مساجد آباد ہوتی ہے، روحانیت کا اہتمام ہوتا ہے، پاکیزگی کا اہتمام ہوتا ہے، تزکیہ نفس کا اہتمام ہوتا ہے۔ ایسے عالم میں تراویح کا اہتمام بھی مشروط ہے، مساجد میں نماز کا اہتمام بھی مشروط ہے۔ حضرات بلا شبہ دل دکھتا ہے، ہیجان کی کیفیت ہے، پریشانی کی کیفیت ہے، لیکن حضرات درد دل کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ یہ حالات اگر ایسے بن گئے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام دنوں کو پھیرنے والا ہے۔ ان حالات میں اور ان ایام میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ اگر عطا فرمایا ہے تو حضرات رمضان المبارک کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کی پوری کوشش کیجئے۔ کس طرح کرنی ہے؟ وہی کام، وہی امور، وہی عبادات، وہی ذکر و اذکار، وہی تسبیح کے دانے پھیرنے کہ جو آپ مسجد میں آ کے کرتے ہیں۔ حضرات درد دل کے ساتھ کہنا چاہوں گا، مساجد سے محبت اپنی جگہ، مساجد میں آ کے عبادت کا ثواب اپنی جگہ، لیکن حضرات حالات کی نزاکت کے پیش نظر یہ تمام کی تمام عبادات، یہ تمام کے تمام ذکر و اذکار مساجد کی بجائے اپنے گھروں میں کرنے کو ترجیح دیجیے۔ حضرات گھروں میں رہ کے آپ نمازیں بھی ادا کیجیے، گھروں میں رہ کے آپ تراویح کا اہتمام بھی کیجیے، گھروں میں رہ کے آپ ذکر و اذکار سے اپنی زبان کو تر رکھیے، گھروں میں رہ کے اللہ سے دعائیں کرتے رہیے، توبہ استغفار کرتے رہیے۔ حضرات اللہ ذو الجلال والاکرام جو مسجد میں انسان کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، وہ گھر کے بند کمرے میں بھی انسان کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ آپ دل اخلاص کے ساتھ، درد دل کے ساتھ اللہ سے دعا کیجئے، گھر میں رہ کے عبادت کرتے رہیے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام آپ کی توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا، اور آپ کی توبہ کو قبول فرماتے ہوئے اللہ ذو الجلال والاکرام اس وبا کو بھی رمضان المبارک کی برکت سے دور کر دے گا۔ حضرات توبہ کرتے رہیے، استغفار کرتے رہیے، کثرت سے کرتے رہیے، گھروں میں رہتے ہوئے کرتے رہیے، اور حضرات توبہ کرتے کرتے تھکیے نہیں، اکتاہٹ کا اظہار نہ کیجیے۔ انسانیت کی معراج ہے اللہ سے توبہ کرنا، انسانیت کی معراج ہے اللہ سے معافی مانگنا۔ حضرات آپ یہ نہ سوچئے ایک مہینہ ہو گیا ہے، مہینہ بھر سے ہم گھروں میں مقید ہے، کتنی اور توبہ کرے، کتنا اور استغفار کرے، اللہ اس وبا کو ہم سے دور کیوں نہیں کر دیتا؟ حضرات توبہ کرتے کرتے اکتاہٹ کا اظہار نہ کیجیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا تھے، جن کی زندگی میں گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، جن کی زندگی میں بھول کا تصور ہی نہیں ہے، معصیت کا تصور ہی نہیں ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام کا عالم کیا تھا، وہ کیسی توبہ کرتے تھے۔ ایک مجلس میں احادیث میں آتا ہے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوا کرتا تھا، ایک مجلس میں آقا دو جہاں علیہ السلام سو مرتبہ یہ دعا کیا کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ یہ مختصر سی دعا اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک مجلس میں 100 مرتبہ کیا کرتے تھے۔ وہ پیغمبر، وہ ہادی و رہنما جو معصوم عن الخطا ہے،
ان کا یہ عالم ہے، اتنی توبہ کرتے ہیں، اتنی بخشش طلب کرتے ہیں، اتنی معافیاں مانگتے ہیں۔ حضرات ہم ان کے امتی سیاہکار گناہ گار کہ اتنے گناہ کر چکے ہیں کہ اب ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے، یا گناہ کو گناہ تسلیم کرنے پہ آمادہ ہی نہیں ہے۔ گناہ کرتے کرتے ہمارے دلوں پہ اتنا زنگ لگ چکا ہے کہ اب ہم گناہ کو گناہ تصور کرنے پہ آمادہ نہیں ہے۔ ہمارا عالم کیا ہے حضرات؟ ذرا غور سے سوچئے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے دعائیں مانگنے کا حکم دیا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے دعائیں کی ہیں، توبہ استغفار کیا ہے۔ آپ نے آغاز میں سورہ یونس کی آیت سماعت فرمائی۔ حضرات یونس علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ، ان کی قوم کا قصہ، قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، معصیت سے روکتے رہے، گناہوں سے روکتے رہے، اللہ کے عذاب کا ڈراوا دیتے رہے۔ قوم کا عالم کیا تھا؟ گناہوں کو چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہوئی، معصیت کو چھوڑنے پہ آمادہ نہ ہوئی، یونس علیہ السلام کی دعوت کو ماننے پہ آمادہ نہ ہوئی، بلکہ الٹا کیا ہے، گناہ پہ گناہ بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، معصیت پہ معصیت بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کے اور اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتے بھی چلے جا رہے ہیں، اور الٹا اللہ کے پیغمبر کو وہ دعویٰ کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں، اللہ کے جس عذاب سے تم ڈراتے ہو وہ عذاب پھر آ کیوں نہیں جاتا؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یونس علیہ السلام کو حکم دیا، ان کو عذاب کی منادی سنا دی جائے۔ عذاب کی منادی سنا کے آپ اس بستی سے کوچ کر جائے۔ یونس علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اللہ کے عذاب کا بتلایا کہ تم پہ عذاب آنے والا ہے، تیسرے دن تم پہ عذاب اللہ کا آ جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کے ہجرت کر گئے۔ اب کیا ہے، ایک دن گزرتا ہے، دوسرا دن گزرتا ہے، تیسرے دن جب عذاب کے بادل منڈلاتے ہیں، عذاب کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ ڈر جاتے ہیں، ان کو یونس علیہ السلام کی کہی ہوئی بات پہ یقین آ جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا تیسرے دن عذاب آئے گا، اب کل تیسرا دن ہے، عذاب کے آثار آ گئے ہیں، عذاب کے بادل منڈلا رہے ہیں، کل ہم پہ عذاب آئے گا۔ تو حضرات انہوں نے کیا کیا؟ پوری کی پوری قوم، پوری امت اکٹھی باہر نکلتی ہے، بچے کیا، بوڑھے کیا، جوان کیا، خواتین کیا، تمام کی تمام قوم ایک میدان میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور اللہ سے معافی مانگتی ہے۔ عذاب کے بادل سامنے ہے، عذاب کے آثار سامنے ہے، اور وہ اللہ سے معافیاں مانگ رہی ہے۔ اجتماعی طور پہ اجتماعیت کا اظہار کیا جا رہا ہے، مشترکہ طور پہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی جا رہی ہے، گڑ گڑا کے رو رہے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ نے وہ آیا ہوا عذاب ان سے ٹال دیا، ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، ان کی معافیوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے شرف قبولیت سے نواز دیا۔ حضرات ذرا غور کیجئے کہ اس قوم کے تمام افراد مل کر، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں یہ رونے لگے ہیں، میدان میں اترا ہے، آنے والے عذاب کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جس کا فیصلہ کر لیا تھا، جس کا اظہار اللہ نے دکھلا دیا تھا، اللہ نے اس عذاب کو ٹال دیا۔ حضرات آج ہم غور کریں، ایک ماہ سے، ایک مہینے سے ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، مقید ہے، بند ہے، ہم نے ایک مہینے میں اپنے افراد خانہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ کتنی بار اجتماعی طور پہ اللہ سے توبہ کی ہے، کتنی بار اللہ سے بخشش طلب کی ہے، اجتماعی طور پہ اپنے بچوں کے ساتھ مل کے، اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے، اپنے باپ کے ساتھ مل کے، اپنی ماں کے ساتھ مل کے، اپنی بیویوں کے ساتھ مل کے، اللہ کے ساتھ اللہ سے کتنی بار اجتماعی توبہ کی ہے پورے ایک مہینے میں۔ حضرات اجتماعی توبہ کیجیے، اپنے گھروں میں رہ کے اللہ سے معافیاں مانگیے۔ اور ایک اور آخری بات، ایک مسئلہ یاد رکھیے، تقدیر کا یہ مسئلہ ہے۔ تقدیر میں لکھا ہے آگ جلاتی ہے، آگ جل رہی ہے، تقدیر میں لکھا ہے اس پہ ہاتھ رکھو گے تو ہاتھ جل جائے گا،
اور تقدیر میں لکھا ہے پیاس جو ہے، پانی جو ہے پیاس کو بجھاتا ہے۔ آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، پانی پیو گے، تقدیر میں لکھا ہے پیاس بجھ جائے گی۔ بھوک لگی ہے، تقدیر میں لکھا ہے کھانا کھاؤ گے تو بھوک مٹ جائے گی۔ اسی طرح تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین اعظام، فقہائے اعظام کا اس بات پہ اجماع ہے کہ تقدیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کی جائے، اللہ سے توبہ کی جائے، اللہ دعا کو سنتا ہے، اللہ سے معافی مانگی جائے۔ تقدیر میں لکھا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام بخشش عطا فرماتا ہے۔ کیوں کہ ان اللہ حی کریم، ان اللہ حی کریم۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حی کریم یستحی ان یرفع رجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبین۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، ان اللہ حی کریم، اللہ حیا کرنے والے ہیں، اللہ بخشنے والے ہیں۔ یستحی، اللہ کو اس وقت حیا آتی ہے، ان یرفع رجل الیہ یدیہ، کہ جب انسان اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، ان یردہما صفرا خائبین، کہ ان کو خالی لوٹا دیا جائے۔ اللہ کو انسان کے اٹھے ہوئے خالی ہاتھ لوٹانے سے حیا آتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے حضرات اللہ سے مانگیے، اللہ سے توبہ کیجئے۔ رمضان المبارک آ چکا ہے، رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے، آج سے نماز تراویح کا آغاز ہوگا۔ حضرات رمضان المبارک کی گھڑیوں میں اللہ سے خوب تر توبہ کیجئے، قوم یونس کی طرح دعا مانگیے، اجتماعی طور پہ دعا مانگیے، اپنے بچوں کو لے کے، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گھروں میں رہتے ہوئے اجتماعی طور پہ اللہ سے توبہ اور استغفار کیجئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کی توبہ کو بھی قبول فرمائے گا، اور اللہ اس وبا سے، اس عذاب سے، اتنا اس عذاب کے جس وبا اور جس عذاب کو انسانی آنکھ دیکھنے سے بھی قاصر ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس سے بھی ہماری جان چھڑائے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دنیا سے اس وبا کو بھی اٹھا لے گا۔ اللہ کا فرمان ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وقان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ کا فرمان ہے لوگوں اگر گناہ کر چکے ہو، گناہوں کی بدولت اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہو، اللہ کے عذاب میں آ چکے ہو، لیکن اگر ابھی دنیا کی زندگی میں ہو تو جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف لوٹ آؤ، اللہ سے توبہ کرو۔ اللہ نہ صرف تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں بدلنے پہ قادر ہے۔ الا من تابا، اللہ فرماتے ہیں 3 اصول اللہ نے فرمائے ہیں، جتنے مرضی زندگی میں گناہ کر چکے ہو، جتنے مرضی زندگی میں نافرمانیاں کر چکے ہو، 3 اصول اللہ نے بتلا دیے ہیں، 3 اصولوں کو اپنا لو، ان پہ عمل پیرا ہو جاؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معافی نہیں فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ الا من تابا، سب سے پہلی بات، سب سے پہلی شرط توبہ کیجئے، توبہ کر لیجئے۔ وآمنا، اور اللہ پہ ایمان لے آئیے۔ وعمل صالحا، اور نیک اعمال کر لیجئے۔ توبہ کیجئے، ایمان لے آئیے اور نیک اعمال کرتے رہیے کہ اللہ سے ایسی توبہ کیجئے کہ دوبارہ گناہوں کی طرف پلٹ کے نہیں جانا، ایمان ایسا لے کے آنا ہے کہ دوبارہ گناہ کا تصور بھی تمہاری زندگی میں نہ ہو۔ ایسی توبہ کیجئے، ایسا استغفار کیجئے، ایسا ایمان لے کے آئیے، ایسے نیک اعمال کیجئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان آپ کے لیے ہے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ایسے ہی لوگوں کے گناہوں کو ہم نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ وقان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ ذوالجلال والاکرام انتہائی بخشنے والا، انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں معافیاں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مقدس، اس ماہ رمضان، اس ماہ مبارک کے فیض و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔